مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پادری JMC ہے اور میرا تعلق رجائے چرچ مدھکھلی گوجرانوالا سے ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 22 آیت شروع کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، خدا جو ہے اطمینان کا خدا ہے۔ خدا ہماری تمام مشکلات سے، پریشانی سے نکالتا ہے۔ جب قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں اطمینان نہیں تھا، خوشی نہیں تھی، تسلی نہیں تھی، اور اس نے دنیا داری کے کاموں کو اپنا لیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم جب خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا سے اپنی جدائی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں بے اطمینانی آتی، اطمینان نہیں ہماری زندگی میں ہوتا۔ جس طرح بابا آدم نے، ہمارے بزرگوں نے، انہیں گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے پوری دنیا میں گناہ پھیلتا گیا، اور اس کے سبب سے رومیو کے خط میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا، سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک خوشی کی، اطمینان کی بات کی جاتی ہے، وہ اطمینان جو خدا ہمیں دے سکتا ہے، وہ اطمینان جو تسلی کا پیغام ہمیں خدا دے سکتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم رہتے ہوئے دنیا میں بڑی کوشش کرتے ہیں ہمیں خوشی ملے، اطمینان ملے، لیکن یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی۔ کیا ہے وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ تسلی کا پیغام؟ مسیح کے علاوہ کوئی نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے آسمان چھوڑا اور زمین پر اس لیے آیا کہ ہم سب رہائی پائیں، خوشی پائیں، تسلی پائیں، اطمینان پائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوششوں سے، اپنے ارادوں سے یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ یسوع نے اطمینان اس لیے دیا کہ ہم سب ہمیشہ کی خوشی میں شامل ہو سکیں، ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ اور خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہی بتاتا ہے کہ ہم نے اطمینان اگر حاصل کرنا ہے، تسلی حاصل کرنی ہے، تو دنیا کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا، دنیا کے کاموں کی طرف ہم دھیان نہیں دینا۔ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ اطمینان ہمیں اس لیے دیا کہ ہم سب خوشی اور ترقی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اور دیکھتے ہیں خدا کلام میں کہ انبیاء کرام نے، جتنے بھی پرانے انبیاء کرام تھے، انہوں نے سب نے خدا یسوع مسیح کا پیغام دیا، تسلی کا پیغام دیا۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جو ہے ہمیں اس لیے آیا کہ ہم سب رہائی پائیں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ جب ہم رہائی پانا چاہتے ہیں مصیبتوں سے، مشکلات سے، تو ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو اطمینان دوں گا، میں تمہیں تسلی دوں گا۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنا ہم نے ضرور ہے، یہ عارضی زمانہ ہے، یہاں پر مسافرت ہم مسافر ہیں یہاں پر، اور یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے دنیا کے دکھوں، مصیبتوں، پریشانی سے ہمیں تسلی اس لیے مل سکتی ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ ہمارا ہیرو، ہمارا استاد، ہمارا پاسبان، ہمارا جس کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، یسوع ہے۔ یسوع نے ہمیں دنیا میں سکھایا کہ ہم نے کس طرح اطمینان میں رہنا ہے، کس طرح خوشی میں رہنا ہے، اور یسوع کے یہ الفاظ کیسے بیان کرنا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع نے اگر دکھ سہے، مصیبت اٹھائی، مار کھائی، کوڑے کھائے، صلیب پر اپنی جان دی، اور جان دینے کے سبب سے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ ہم نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے خوشی، اطمینان میں زندگی بسر کرنی ہے۔ بے شک ہم پرانے آدم میں دیکھتے ہیں، ایوب کی زندگی میں، ایوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں دکھ آئے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، لیکن اس نے خوشی، اطمینان حاصل کی۔ کس طرح حاصل کی؟ اس نے کہا، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ اس کے نام کو ہر وقت مبارک کہنا ہے۔ اور اس بات کو خدا کا کلام داؤد نبی کی زبان بیان کرتا ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار۔ خدا کا کلام ہمیں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم نے اگر خوشی حاصل کرنی ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے، تو ہم نے یسوع کے پاس آنا ہے۔ اور یسوع ہی ہمیں صلیب پر یہ پیغام دیتا ہے، دکھوں میں، مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب آپ ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کا پیغام ہمیں اگر تسلی لینا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات کی مادہ کرتا ہے، تو اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ جو کچھ کریں تم ان کے ساتھ کرو۔
یہ خوشی کا اطمینان ہے، یہ خوشی کی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم نے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے۔ مسیح کے پہچان تک پہنچنے کے لیے ہمیں مسیح کے پیروکار ہونا گا، مسیح کے اس کے قدم و کام، اس کے کامل کام تک پہنچنا ہمارا ضروری ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے کہا اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، یسوع کی مرضی کو پورا کریں گے تو ہم نے اس کی نقش قدم پر چلنا ہوگا، وگرنہ ہم بے چینی کے دور میں گزریں گے، بے قراری کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر مسیح کے پیروکار ہوں گے، مسیح کو ماننے والے ہوں گے تو ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اطمینان مل سکتا ہے، اسی کے کہنے سے ہمیں اطمینان۔ اس نے کہا اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تو پاک ہو۔ ہم پاک نہیں، لیکن اس کے مار کھانے کے سبب سے، اس کے لہو بہانے کے سبب سے، اس کے کلام کرنے کے سبب سے ہم پاک ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں اطمینان اس لیے دیتا ہے کہ یسوع نے اپنی زبان سے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دے ہی جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں اطمینان دیا، شہیدوں کو اطمینان دیا، اور شہید اس لیے خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں کہ یسوع ہی وہ واحد بادشاہ ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ آسمان چھوڑ کر نیچے آیا، ہم سب کو اپنے جلال سے بھر دیا، خوشی سے بھر دیا، تسلی سے بھر دیا، اطمینان سے بھر دیا۔ اور یہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارے، اطمینان کے ساتھ بات کریں گے تو پھر خدا ہمیں خوشی دے گا، اطمینان دے گا، تسلی دے گا، اور ہم تسلی کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں رہتے ہم بے ربا روش کا شکار ہیں، دکھوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اگر ہم خوشی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو یسوع کے قدموں میں آ جائیں۔ یسوع ہی کے پاس وہ اطمینان ہے، یسوع ہی کے پاس وہ خوشی ہے، یسوع ہی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔